دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کتنا بڑا بنایا ہے، اور جہنم کے اندر کون کون سے دردناک عذابات دیے جائیں گے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کیسا بنایا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ دوستو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے اندر آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہوں گی، اور ہر گھاٹی کے اندر آگ کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کے اندر آگ کے 70,000 محلات ہوں گے، اور ہر محل کے اندر آگ کے 70,000 مکان ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 سرائیاں ہوں گی۔ اور جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، اس روز جہنم سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا تو اس میں سے شامیانہ نما آگ کا ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کے دائیں جانب اڑے گا، اور ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کے بائیں جانب اڑے گا، اور آگ کا ایک پردہ لوگوں کے سامنے کی طرف سے آئے گا۔ اور اس دن آگ کا ایک شامیانہ لوگوں کے اوپر ہوگا، اور ایک شامیانہ لوگوں کے نیچے ہوگا۔ اس دن جو بھی جنوں اس آگ کے اس خوفناک شامیانے کو دیکھیں گے تو وہ تمام کے تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت اس خوفناک عالم میں تمام لوگ یہ پکارنے لگیں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا، اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا۔ دوستو ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جہنم کیا ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کے لیے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر گناہ گاروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دوستو قرآن پاک میں جہنم کے 7 دروازوں کا جو ذکر ملتا ہے، ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں جو عذابات دیے جائیں گے وہ عذابات مردوں اور عورتوں کے چہروں میں شکنیں ڈال دیں گے، اور اس مقام کی خوفناک آگ ان کے چہروں کو جلسا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی۔ اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کے بنسبت ہلکا ہوگا۔ دوستو جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظا ہے، یعنی وہ شعلے والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے اس دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ دوستو جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جلسا دیا جائے گا۔ دوستو جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مزید ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ دوستو جہنم کا وہ مقام ایک ایسا عبرتناک مقام ہوگا کہ جس کی آگ جہنمیوں کو پاؤں سے پکڑے گی اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ ہے، چنگاریاں پھینکتی ہے جو قلعوں کی مثل ہے، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی جو جہنمیوں کے چہروں، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں گی۔ دوستو جہنم کا 5واں دروازہ جحیم ہے۔ اس کو جحیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے وہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔
दोस्तों जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, भेड़िया, जंजीरें और तोक का अजाब दिया जाएगा। उस दरवाजे के अंदर गम का एक कुआं होगा। पूरे जहन्नम में इससे ज्यादा खौफनाक और हेबतनाक जगह और कोई नहीं। उस दरवाजे के अंदर गम के कुएं को जैसे ही खोला जाएगा तो तमाम अहले दोज़ख इंतहाई गमनाक हो जाया करेंगे। दोस्तों जहन्नम का 7वां दरवाज़ा हाविया है। ये जहन्नम का वो मकाम है कि जो जहन्नमी उसमें गिर पड़ेगा वो कभी उससे बाहर ना निकल सकेगा। उस मकाम को बहरुल हवा भी कहा जाता है, यानी गर्दो गुबार का कुआं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस मकाम के मुतालिक इरशाद फरमाता है, और जब कभी वो हल्की होने लगेगी तो हम उन पर उसको और भड़का देंगे। दोस्तों जब इस गर्दो गुबार वाले कुएं को खोला जाएगा तो उससे ऐसी आग निकलेगी जिस आग की वजह से जहन्नम की पहली वाली आग भी पनाह मांगेगी। और इस दरवाजे और तबके में वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। दोस्तों सऊद एक आग का पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने दुश्मनों को मुँह के बल इस अंदाज में रखेगा कि उनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे होंगे और उनकी गर्दनें उनके कदमों के साथ मिलाई होंगी। और उस मकाम पर जुबानिया फरिश्ते उन लोगों के सरों पर खड़े होंगे और उन फरिश्तों के हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब उनमें से कोई एक फरिश्ता एक ज़र्ब मारेगा तो उसकी आवाज़ को जिन्नो इंस सारे सुनेंगे। दोस्तों जहन्नम के इस मकाम के दरवाजे लोहे के होंगे और फर्श कांटे का होगा और पर्दे तारीखी यानी अंधेरे के होंगे और उस मकाम की ज़मीन पीतल और शीशे की होगी। जहन्नम के इस खौफनाक मकाम में जहन्नमियों का आग ही ओढ़ना बिछोना होगा। आग ही उनके नीचे होगी और आग ही उनके ऊपर होगी। दोस्तों जहन्नम के इस मकाम की आग को 1000 साल तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई, और मज़ीद उसको 1000 साल तक जलाया गया तो वो फिर सफ़ेद हो गई, और फिर 1 साल तक मज़ीद उस आग को जलाया गया तो वह सियाह हो गई। अब उस मकाम की आग इंतहाई सियाह और तारीख आग है, जिस आग के साथ अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब भी शामिल है। दोस्तों रिवायात में आता है कि जहन्नम में जिस जहन्नमी को सबसे हल्का अज़ाब जो दिया जाएगा उसको जहन्नम की आग के जूते पहना दिए जाएंगे। उन जहन्नमी जूतों की गर्मी की वजह से उस जहन्नमी का दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी की हांडियाँ खोलती है। दोस्तों इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम किस कदर खौफनाक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक जहन्नम के अंदर किस कदर दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अज़ाबात से निजात अता फरमाए।